वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो हम नावल स्टार्ट करने वाले हैं वो है सितमगर महबूब नेरा। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा नावल जो है वो रीड करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नावल है ये 300 पेजेस का है। और जो नावल आप लोग बताएंगे, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे, हम लोग कुरान अंदाजी किया करेंगे और एक पर्ची निकाला करेंगे, और जो भी नावल निकला करेगा जिसका भी हम वो वाला रीड कर दिया करेंगे। और नावल को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नावल जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो है वो अब बिल्कुल एक रूटीन से आया करेंगे। एक दिन नावल की वीडियो और एक दिन हेयर स्टाइल की वीडियो जो है वो हम अपलोड किया करेंगे। वो लड़खड़ाता हुआ रात के 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो सामने ही इसका बाप बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपने बाप को देखकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाकर चलने लगा, ताकि इन्हें पता न चले, ताकि इन्हें ये ना पता चले कि इसने शराब पी है। और अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करने लगा, जो नींद की कमी की वजह से सुरख अंगार हुई पड़ी थी। इसका बाप जो टीवी पर मैच देखकर इसका इंतजार कर रहा था, इसे आता देखकर मैच की आवाज़ हल्की की और इसकी जानिब देखा, जो अपने कदम जमीन पर जमाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर हल्का हल्का लड़खड़ा रहा था। आइए शाहजैन साहब, ज़रा अपने बाप के आगे हाजिर तो लगवाएं, वरना तो तुम्हें घर वालों से मिलने की अब फुर्सत ही नहीं मिलती। सुबह को तुम सोए होते हो और रात को शराब पीकर सड़कों की खाद छाकर आ जाते हो। घर की खामोश फिजा में तैमूर साहब की आवाज़ गूंजी, डैड, सुबह बात करेंगे, मैं अब थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। शाहजैन ने अपने बाप की तरफ देखते हुए जवाब दिया, कल सुबह 8 बजे तुम मुझे स्टडी रूम में मिलोगे। अगर तुम ना आए तो याद रखना, तुम्हारा बैंक अकाउंट 10 बजे तुम्हें बंद मिलेगा। तैमूर साहब अपनी करख्त आवाज़ में बोले, ठीक है डैड, फिर सुबह को मिलते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। शाहजैन अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला और अपने कमरे में जाकर बेड पर ढेर हो गया। जबकि इसके इस तरह जाने पर तैमूर साहब भी गुस्से से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए। ये एक छोटी सी गली का मंजर था, हर तरफ पानी और कचरा जगह जगह इकट्ठा था। इसी गली के एक छोटे मकान में एक लड़की अपने भाई को अपनी आगोश में लिए अपनी ना खत्म होने वाली सोचों में गुम थी। रात के तीसरे पहर भी नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इस मासूम ने तो खुद अपनी जवानी के दहलीज पर कदम रखा था, जब इसे इसके छोटे भाई के साथ घर से निकाल दिया गया था। वो महलों में रहने वाली लड़की बिना किसी कसूर के इस छोटे से मकान पर रहने पर मजबूर थी। अभी तो इसने ख्वाब देखना शुरू ही किए थे। वो अपनी सोचों में गुम थी कि कब इस पर नींद मेहरबान हुई, इसे पता ही नहीं चला, और वो ख्वाबों की दुनिया में सैर करने चली गई। सुबह इसकी आंख किसी के बुलाने पर खुली। इसने अपनी आंख खोलकर देखा तो इसका भाई इसे बुला रहा था। क्या हुआ हादी, क्यों बुला रहे हो? थोड़ी देर और सोने दो मुझे, रात को लेट सोई थी। इसने करवट बदलते हुए कहा, एनी आपी, उठो, मुझे भूख लग रही है, कुछ बना कर दो, फिर सो जाना। और अपने आज मेरा एडमिशन भी तो करवाना है और नौकरी के लिए भी जाना है। हादी की मासूम आवाज़ इसके कानों में गूंजी तो इसकी बात सुनकर इसकी नींद भाग उठी। वो तो भूल ही गई थी कि आज इसे हादी का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवाना है, मगर सरकारी स्कूल का सोचकर ही इसका दिल टूट सा गया। वो तो पहले शहर के मशहूर और महंगे तरीन स्कूल में पढ़ता था, मगर अपनों की सितम ज़रफ़ी के वो आज ऐसे हालात में थे। अच्छा हादी, मैं उठ गई हूँ, मुंह हाथ धोकर तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, तब तक तुम खाने वाली दुकान से दूध ले आओ। मेरे सर में दर्द है और मैं चाय पी लूँगी, और तुम्हें चाय के साथ पराठा बना दूंगी, पैसे मेरे परस से ले लो। एनी ने अपने बालों को जूड़े की शक्ल देते हुए हादी से कहा और मुंह हाथ धोने चलेगी। वो जब फ्रेश होकर आई तब तक हादी दूध लेकर आ चुका था। इसने जल्दी से चाय बनाई और आटा गूंदकर अपने और हादी के लिए पराठे बनाने लगी। 2 हफ्ते पहले की बात थी कि इसे आटा गूंदना भी सही से नहीं आता था। रोटियां भी अजीबो शक्ल की बनाती थी, मगर अब रोटियां गुजारे लायक बना लेती थी। नाश्ता करने के बाद वो हादी को लेकर इसका एडमिशन
گھر سے دور ایک سرکاری اسکول میں کروانے چلی گئی۔ وہ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک سے اٹھا، خواہ نظروں سے دروازے کو گھورا، جیسے دروازے کے پاس شخص کو اپنی نظروں سے سالم نگلنے کا ارادہ ہو۔ وہ اپنے دکھتے سر سے اٹھا اور دروازہ کھولا، جہاں ان کے گھر کا ملازم کھڑا تھا۔ ملازم نے اسے دروازہ کھولتے دیکھا اور جلدی سے کہا، وہ سر تیمور نے کہا ہے کہ آپ کو یاد کروا دے کہ 8 بجے آپ اسٹڈی روم میں موجود ہوں۔ یاد ہے مجھے، اور آئندہ کے بعد ایسے دروازہ بجایا تو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا۔ میرے لیے فوراً سے لیمو پانی لے کر آؤ اور دروازہ بجانے کی بجائے ٹیبل پر گلاس رکھ جانا، شاہ زین نے غصے سے کہا، اور اپنے درد سے پھٹے سر کے ساتھ شاور لینے چلا گیا۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو میز پر موجود لیمو گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں ختم کر گیا۔ اس نے اپنے بال سکھائے اور اپنے باپ سے ملنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس نے دروازہ نوک کیا اور اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوا۔ تیمور صاحب کرسی پر بیٹھے اپنے سامنے موجود پر رکھی کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ شاہ زین کو آتا دیکھ کر انہوں نے اپنی فائل بند کی اور میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سیدھی بات کروں گا شاہ زین، مجھے تمہارا یہ نیا لائف سٹائل بالکل بھی پسند نہیں۔ پہلے تو تم صرف رات دیر تک باہر رہتے تھے، مگر اب تو حد ہو گئی، تم شراب بھی پینے لگے۔ مجھے لگا تھا کہ تم چاہے جو مرضی کرو مگر شراب جیسی گھٹیا چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ مجھے دیکھ لو، کتنے عرصے سے بزنس مین ہوں، کبھی جو کسی پارٹی میں تم نے مجھے شراب پیتے دیکھا تو کیا ہاتھ لگاتے بھی دیکھا ہے؟ مجھے تو تمہیں بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ایک شرابی کیسے میرا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہاں بولو اب، مجھے تمہارا جواب چاہیے، ابھی۔ شاہ زین کے بیٹھتے ہی تیمور صاحب اس پر برس پڑے۔ وہ چاہے جتنے بھی ماڈرن ہو گئے ہوں مگر شراب سے سخت نفرت تھی۔ ڈیڈ، آئی ایم ریئلی سوری، پتہ نہیں کیوں دوستوں کی باتوں میں آ کر پی گیا، اب میں بالکل بھی نہیں پیوں گا۔ ڈیڈ، آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرمندگی سے کہا۔ وہ پہلے تو شراب نہیں پیتا تھا مگر کچھ دنوں سے اس کے دوست کسی نہ کسی بہانے اسے پینے پر مجبور کر دیتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا پتہ بھی قصور ہے، وہ کیوں ان باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس کا اپنا بھی قصور ہے، وہ کیوں ان باتوں میں آ جاتا ہے۔ ہاں، تم تو بچے ہو، تمہیں کچھ بھی پتہ ہی نہیں۔ میں یہ تمہیں پہلی اور آخری وارننگ دے رہا ہوں شاہ زین، اس کے بعد جو کروں گا وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اور تمہیں ہوش بھی ہے، تمہاری جان سے پیاری بہن کی ٹانگ 2 دن پہلے ٹوٹ چکی ہے۔ تیمور صاحب غصے سے بولے، کیا؟ کشف کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور مجھے کسی نے بتایا بھی گوارا نہیں کیا؟ کیسی ہے اب وہ اور کہاں ہے؟ اور اس کی ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ اپنی جان سے پیاری بہن کے بارے میں سن کر وہ بھی غصے سے بولا۔ سیڑھیوں سے اپنی دائیں ٹانگ کے بل گری ہے، وہی ٹانگ ٹوٹی ہے، کل شام کو ہی ہاسپٹل سے واپس آئی ہے، اپنے کمرے میں موجود ہے، ابھی صرف ایک نظر اسے دیکھ لو، سو رہی ہوگی، وہ اپنی یونیورسٹی سے واپس آ کر اسے مل لینا۔ تیمور صاحب اپنی فائل کو دوبارہ کھولتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، میں اسے ایک نظر دیکھ لوں، پھر واپس آ کر اس سے بات کروں گا۔ شاہ زین اٹھتے ہوئے گویا ہوا کشف کو دیکھنے اس کے کمرے کی جانب جانے لگا اور اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر داخل ہوا۔ کشف کا کمرہ پرپل اور سفید رنگ کا تھا کیونکہ اسے یہ دونوں رنگ بہت پسند تھے۔ کمرے کے درمیان میں کوئن سائز بیڈ اور اس کے دائیں طرف کھڑکی موجود تھی، جبکہ کھڑکی کے قریب ایک اسٹڈی ٹیبل موجود تھا۔ بیڈ کے سامنے 2 چھوٹے صوفے اور اس کے سامنے شیشے کا میز، جبکہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک بڑی سی الماری کمرے میں بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے بائیں طرف واش روم کا دروازہ تھا۔ مکمل طور پر کمرہ بہت خوبصورت لگا تھا۔ شاہ زین کشف کے قریب گیا اور اس کا چہرہ دیکھا جو نائٹ بلب کی روشنی میں زرد لگ رہا تھا، جبکہ ٹانگ اس کی کمفرٹ میں چھپی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کی ٹانگ نہ دیکھ سکا۔ اس نے اپنی معصوم سی گڑیا کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا، اس پر کمفرٹ صحیح کر کے صحیح سے باہر چلا گیا۔ تم چاہتے ہو میں یہ ڈیٹ چھوڑ دوں، ایک ایسی وجہ بتاؤں جس کے بدلے میں تمہیں یہ ڈیل دے دوں۔ ہاشم نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنی کرسی پر بیٹھا سگریٹ پیتے ہوئے اپنے سامنے موجود احمر زمان سے پوچھا،
تم جانتے تھے کہ ہم لوس ہو رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ڈیل کتنی ضروری ہے، مگر پھر بھی تم نے یہ ڈیل لی۔ کم از کم یہ لحاظ کر لیتے کہ کبھی دوست بھی تھے ہم۔ شاید تم بھول گئے ہو تمہارے مشکل وقت میں تمہیں کتنا ساتھ دیا۔ اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے وہ ڈیل ہماری کمپنی کو دے دو۔ احمد نے ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کبھی اس کا جگری دوست ہوا کرتا تھا، مگر جب دوستی میں اعتبار ختم ہو جائے تو غلط فہمیاں جنم لینے میں دیر نہیں لگتی، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اور مگر اب وہ اسے اپنے سامنے ایک ڈیل کی بھیک مانگنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگر اپنے گھر والوں کی فکر نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہاں موجود نہ ہوتا، مگر وہ پھر بھی اپنی ڈوبتی کمپنی کو بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم مجھ سے ضرور ملنے آؤ گے۔ آخر کو یہ ڈیل تمہاری کمپنی کو بچانے کا سب سے بڑھیا ذریعہ ہے۔ کبھی بھی یہ ڈیل تمہیں نہ دیتا، مگر تم جیسے کم ظرف انسان نے اپنا احسان یاد دلا دیا تو اس کے بدلے میں یہ ڈیل تمہاری ہوئی۔ مگر آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاشم کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی ڈیل والی بات سن کر جہاں اسے خوشی محسوس ہوئی، وہاں اس کی اگلی بات سن کر اسے دکھ بھی ہوا۔ کرسی سے اٹھ کر اپنا سر نفی میں ہلا کر وہ ہاشم کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم جو مرضی کہہ لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا کہ تمہارا یہ دوست تب بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور مجھے یقین ہے جب تمہیں حقیقت کا اندازہ ہوگا تم ضرور میرے پاس آؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اللہ حافظ۔ اپنی بات مکمل کر کے احمد صاحب اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ ہاشم نے اس کی بات سن کر غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود پیپر زمین پر پھینک دیے، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر یہ ڈیل لی تھی تاکہ اس کے پاس آ کر ڈیل لینے کے لیے منتیں کرے اور اس کی آنا کو سکون ملے گا، مگر وہ تو اس کو بے چین کر گیا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھلی کھڑکی سے اس کے وجود سے ٹکرا رہے تھے۔ اب بارش تیز ہونا شروع ہو گئی اور بارش اسے بھگو رہی تھی۔ بارش کے مسلسل پڑے قطروں کی وجہ سے وہ کھڑکی کو بند کر کے اپنے بیڈ پر بیٹھ کر ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اسے آج پھر اس ستم گر کی یاد آ گئی جس نے اس کے وجود کی نفی کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، اور اس ستم گر کی بیوی نے جو اسے برے میں ذلیل کیا، اس کی وجہ سے کوئی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سب کے مطابق وہ لڑکیوں پر ڈورے ڈالتی تھی اور اس نے کبھی اس ستم گر سے اپنی محبت کا اعتراف بھی نہ کیا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتی کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ الشبا، میری جان کیا کر رہی ہو؟ رمنا بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، امی جان کچھ بھی نہیں کر رہی، میں بس بارش انجوائے کر رہی تھی۔ پھر بارش تیز ہو گئی تو سوچا اب تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ الشبا رمنا بیگم سے بولی جو اب اس کے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی تھی، وہ چاہتے ہیں تم اپنی اسٹڈی دوبارہ شروع کرو۔ آخر کب تک یوں ہی اس کمرے میں بند ہوگی؟ جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ عالی، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا تم حویلی سے کبھی باہر ہی نہیں گئی، اور کمرے سے بھی جب بہت ضروری کام ہوتا ہے تب نکلتی ہو۔ تمہارے بابا تمہارے لیے بہت پریشان ہیں عالی، اور تمہارے بھائی ارکم بھی تمہارے لیے فکر مند ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم اب ان سب سے باہر آ جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ رمنا بیگم الشبا کو اپنے ساتھ لگائے بولی، ٹھیک ہے امی، بھائی کو کہیے کہ میرا ایڈمیشن کروائیں، میں دوبارہ اپنی اسٹڈی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ میری فکر مت کریں، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ الشبا رمنا بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، شاباش میری جان، میں بہت خوش ہوں کہ تمہارے اس فیصلے سے، اور تمہارے بابا اور بھائی بھی سن کر خوش ہوں گے۔ رمنا بیگم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے خوشی سے بولی۔ اینی ہادی کا ایڈمیشن کروا کر ابھی واپس آئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا، دروازہ کھولنے چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے والے گھر سے اماں جنت کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہو؟ اماں جنت گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔
अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एनी ने जवाब देते ही इनसे भी हाल चाल पूछ डाला और साथ ही हादी को इशारे से जूस लेने भेजा। मैं भी ठीक हूँ बेटा, इधर आओ मेरे पास, मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मा की बात सुनकर एनी इनके साथ बैठ गई तो अम्मा बोली, तुमने बताया था तुम्हें पैसों के लिए काम की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हारे लिए एक काम लाई हूँ। मेरी एक जानने वाली एक बड़े घर में काम करती है। इनके घर की छोटी बेटी की टांग टूट गई है। इसके काम के लिए इन्हें एक लड़की की ज़रूरत है जो इसके सारे काम कर सके और देखभाल कर सके। मैंने तेरा बताया था तो वो कह रहे थे कि वो सुबह आएगी। अगर तुमने काम करना है तो वो तुझे साथ ले जाएगी। अब तू बता, तो काम करना चाहती है? काम सुथरा है और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। एनी इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। इसे ये काम अच्छा लगा था, इसलिए अम्मा को फौरन बोली, अम्मा ठीक है, कल जब वो आए तो मुझे अपने साथ ले जाएं। इसके जवाब देने के बाद ही हादी अम्मा के लिए जूस ले आया। खुश रह बेटा, अम्मा जूस पीते हुए बोली। वो कुछ दिन पहले इनसे मिली थी, तब एनी ने इन्हें किसी काम के लिए कहा था। तालीम तो इसकी अभी पूरी नहीं थी जो इसे कोई नौकरी देता। इस वजह से वो लोगों के घर काम करके अपनी तालीम दोबारा शुरू करना चाहती थी। इसने इसी साल बीएससी में एडमिशन लिया था, मगर पैसे ना होने की वजह से वो प्राइवेट पढ़ने का सोच रही थी। वो सबसे बड़ी टेंशन तो इसे हादी की बात की हुई थी। पहले हफ्ते तो वो यहाँ रहकर बीमार पड़ गया, मगर इसने एक दफ़ा भी किसी से